الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ المعاویۃ یوم القیامۃ وعلیہ رداء من نور الایمان صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پیر عظیمت مولانا نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو سوچ دی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان تمام افراد کی بات کرنی ہے جو نبی کی بات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بھی ان تمام افراد کی بات کرنی ہے جو نبی کی بات کرتے تھے، یعنی نبی کے زمانے کے وہ لوگ اور نبی کے گھرانے کے وہ لوگ جو نبی کو اپنا امام مانتے تھے، آج امت ان سب کو اپنا امام مانتی ہے۔ مولانا نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم پہ جو حدیث لکھی، اس حدیث کو لکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ کہ نبی کے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور ہر ایک صحابی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ ساری امت اگر کسی ایک ستارے کے پیچھے بھی چلے گی تب بھی وہ کامیابی کے اس پل کو کراس کر جائے گی جسے پل صراط کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جہاں دیگر صحابہ کرام ہیں، وہاں ایک چمکتا ہوا ستارہ سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے میں سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انتہائی عظیم شخصیت جن پر اللہ نے اعتماد کیا، اللہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں قلم دے کر امیر معاویہ سے قرآن پاک کی کتابت کروائی۔ نبی نے اعتماد کیا، نبی نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں قلم دے کر اپنے خطوط کی کتابت کروائی۔ صدیق اکبر نے اعتماد کیا، امیر معاویہ کو ایک عظیم لشکر کا امیر بنایا۔ فاروق اعظم نے اعتماد کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن اور شام کا گورنر بنایا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے اعتماد کیا، امیر معاویہ کو امیر البحر بنایا، پہلے اسلامی بحری بیڑے کا سربراہ اور امیر بنایا۔ حضرت علی شیر خدا نے اعتماد کیا، بالکل آخری وقت میں اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو قریب بٹھا کر کے اور جو دیگر لوگ تھے ان کو دور کر کے بڑی رازداری سے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی برادری کے افراد سے کہا امیر معاویہ پہ اعتماد کرنا، اور میرے جانے کے بعد اللہ اگر معاویہ کو حکومت دے تو اس کی حکومت پہ اعتماد کرنا، اور یاد رکھو جب تک یہ بندہ زمین پر موجود ہے اس وقت تک محمد کی امت کے اندر بھی اتفاق ہے، محمد کی اولاد میں بھی اتفاق ہے، اور جس دن یہ بندہ دنیا سے اٹھ گیا اس دن سر کٹ کے زمین پہ ایسے گریں گے جس طرح درختوں سے پھل ٹوٹ کر کے گرتا ہے۔ امیر معاویہ پہ جناب حسنین کریمین نے بھی اعتماد کیا، امیر معاویہ کی بیعت کر کے امیر معاویہ کو پوری دنیا کا، ریاست مدینہ اور شام کا بلا شرکت غیر والی بنا دیا ہے، اور پھر امیر معاویہ پر نبی کی ساری جماعت، نبی کی ساری امت نے اعتماد کیا ہے۔ اسی لیے تو امیر معاویہ نبی کے دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ 64,65,000 مربع میل پر امیر معاویہ نے جھنڈا اور علم اسلام کو بلند کیا ہے۔ میں صرف ایک بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ضابطہ اصول اور قانون یہ تھا کہ کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پہ دربان نہیں کھڑا کر سکتا، اور کوئی بھی گورنر 2 سال سے زائد کسی ایک علاقے میں تعینات نہیں رہ سکتا، ہر 2 سال سے پہلے علاقہ تبدیل کروایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ریاست کے یہ 2 اصول تھے، آپ کے نظام کے یہ 2 اصول تھے، کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پہ دربان نہ کھڑا کرے، اور کوئی بھی گورنر کسی ایک علاقے میں ایک طویل عرصہ نہ رہے۔ حضرت عمر نے اپنے 10 سالہ دور میں اپنا کوئی اصول نہیں توڑا۔
توڑا، 2 مرتبہ اصول توڑے ہیں اور دونوں مرتبہ جس ذات کے لیے توڑے ہیں اسے دنیا امیر معاویہ کہتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب صحابہ نے یاد کروایا کہ اردن اور شام کے علاقے کا گورنر امیر معاویہ ہے، 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، تبادلہ کیا جائے، سیدنا فاروق اعظم نے لکھا، فرمایا امیر معاویہ شام کے لیے اور شام امیر معاویہ کے لیے اتنے مناسب ہیں کہ نبی کی پوری جماعت میں شام کے والی بنانے کے لیے مجھے اور کوئی فرد نہیں ملتا۔ اور دوسرا ضابطہ فاروق اعظم نے تب توڑا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے ہیں، 2 افراد ہیں، ایک عمر ہے، ایک عمر کا غلام ہے، یہ دونوں گئے ہیں۔ امیر معاویہ راستے میں استقبال کرتے ہیں، شام کی سرزمین کے تمام نوجوان، تمام بچے اور بوڑھے شام کی مرکزی شاہراہ پر جو فلسطین کی طرف جاتی ہے امیر المومنین کے استقبال کے لیے نکلے ہیں، استقبال کی تیاریاں ہوئی ہیں۔ ادھر سے حضرت عمر ہیں، ساتھ میں ایک غلام ہے، ادھر سے امیر معاویہ آئے ہیں، عمر تو اکیلے ہیں، ساتھ میں ایک غلام ہے۔ امیر معاویہ اکیلے نہیں ہیں، پوری شان کے ساتھ ہیں، پورے وقار کے ساتھ ہیں، پوری عظمت کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں۔ امیر معاویہ کے دائیں طرف بھی صحابہ ہیں، بائیں طرف بھی آپ کے سپاہی ہیں، سامنے بھی آپ کے سپاہی ہیں، پیچھے بھی آپ کے سپاہی ہیں، فوجی دستے اور لشکر ہے۔ جب حضرت عمر سے الیک سلیک ہوئی ہے، حضرت عمر نے پوچھا ہے معاویہ یہ فوج کس کی ہے، یہ دستہ کس کا ہے، یہ لشکر کس کا ہے، یہ سپاہ کس کی ہے؟ امیر معاویہ نے کہا اے امیر المومنین یہ لشکر بھی میرا ہے، یہ سپاہ بھی میری ہے، یہ میرے تحفظ کے لیے ہیں، یہ میرے محافظین ہیں، یہ میرے باڈی گارڈ ہیں جو میری جان کا تحفظ کرتے ہیں۔ مجمع سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا حضرت جی یہ تو سفر کی بات ہے۔ امیر معاویہ نے اپنے دروازے پر بھی دربان کھڑے کیے ہیں، 2 چوکیدار اپنے دروازے پر امیر معاویہ نے کھڑے کیے ہیں۔ فاروق اعظم تڑپ گئے، کہا امیر معاویہ مجھے میرا اصول یاد نہیں، مجھے میرا ضابطہ پتہ نہیں ہے، کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پہ دربان کھڑے نہیں کرے گا۔ امیر معاویہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے امیر المومنین 2 افراد ہم نے اپنے علاقے سے گرفتار کیے ہیں جو میرے قتل کے ارادے سے شام میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے جو دربان کھڑے کیے ہیں وہ عوام کو دور کرنے کے لیے نہیں کیے ہیں بلکہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے کیے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، شام کا علاقہ گواہ ہے، شام کا بچہ گواہ ہے، شام کی زمین کا آسمان گواہ ہے۔ خطاب کا بیٹا عمر بولا ہے، عمر کہتے ہیں اصول میرا قیمتی ہے، اصول میرا پکا ہے، لیکن میرا اصول اتنا قیمتی نہیں، معاویہ کی جان قیمتی ہے۔